الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ان کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہوتی. ولیکن ذکر لعلہم یتقون، البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے، شاید کہ وہ بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرنے لگیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَرَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور اس یعنی قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو تاکہ ایسا نہ ہو کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ، کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی اس کو یار و مددگار مل سکے، نہ کوئی سفارشی. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کوئی اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو اسے قبول نہ کیا جائے. أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا، چنانچہ یہی لوگ یعنی دین کو کھیل تماشا بنانے والے لوگ جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں. لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، چنانچہ انہوں نے جو کفر اختیار کر رکھا ہے اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایسے لوگ جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، استہزاء کرنے والے ہیں، شعائر اسلام کی اہانت کرنے والے ہیں یا دین کے کسی بھی حکم پر اعتراض کرنے والے ہیں، انگلی اٹھانے والے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا کس طریقے سے کرنا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی تھی. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پھر مزید اسی کے بارے میں کہا. ظاہری بات ہے ایمان والا ہمیشہ لوگوں کے لیے ہمدرد بن کر رہتا ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اگرچہ وہ فاسق فاجر ہی کیوں نہ ہوں ان کے پاس جاتا ہے اور انہیں دین کی تبلیغ کرتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے. تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یعنی اگر یہ ایمان والے متقی پرہیزگار لوگ، ایسے لوگ جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا ہے یا بری باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، غلط قسم کی مجالس سجائی ہوئی ہیں، اگر یہ دیندار لوگ وہاں سے ان کی مجالس سے اٹھ کر آ جائیں گے تو ان لوگوں کی گمراہی کا اثر ان پر نہیں پڑے گا، یعنی ان کے گناہوں کا وبال ان پر نہیں آئے گا. لیکن حکمت بصیرت کے ساتھ ان کو سمجھا دینا، بتا دینا، یہ ان کا کام ہے.
نمبر 2، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیک متقی لوگ اگر ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کی مجالس میں جائیں اور بیٹھیں اور مقصد صرف ان کو دین کی طرف رہنمائی کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال سے ان کو بچائیں گے، ان کے اثرات سے بچائیں گے، یعنی یہ گمراہ نہیں ہوں گے بلکہ ان کو اللہ رب العزت ہدایت پر لانے کا سبب بنائیں گے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسے لوگ جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور وہ دنیا کی زندگی کو کھیل کود کی طرح گزار رہے ہیں۔ کھیل کے میدان میں انسان کچھ وقت کے لیے جاتا ہے، پورا وقت، پورا دن، ساری زندگی کھیل کے میدان میں نہیں گزارتا، لیکن اس کی زندگی کے اور کئی سارے مقاصد اور کئی سارے رخ ہوتے ہیں جس کی طرف انسان محنت کرتا ہے، اور اپنی طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے، چستی لانے کے لیے، اعتدال پر لانے کے لیے انسان کچھ وقت کے لیے کھیل کے لیے نکلتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان سارے وقت کو کھیل پر لگا دے تو وہ نادان، بے وقوف، کم عقل سمجھا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں مختصر وقت کے لیے اپنی عبادت، اپنی معرفت کے لیے بھیجا ہے، اور کھیل کود یعنی اپنی جائز خواہشات میں پڑنا، اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنا، یہ بقدر ضرورت ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اصل مقصد کو چھوڑ کر، اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر صرف دنیا ہی کمانے میں لگا ہوا ہے، وہ ایسا ہے گویا کہ پورا دن کھیل کے میدان میں ہے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یعنی یہ انسان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا دنیا کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مکان بن جائے، گھر بن جائے، میرے پاس گاڑی آ جائے، بنگلہ آ جائے، عہدے کرسی مل جائیں، لیکن اسے نادان کو معلوم نہیں کہ موت پر سب زیرو ہو جائے گا۔ موت آئے گی، اس کی گاڑی چھین گئی، موت آئی، اس کا گھر، اس کا بنگلہ اس سے چھین لیا گیا، موت آئی، اس کا نام، اس کا ٹائٹل، اس کا عہدہ اس سے چھین لیا گیا، موت آئی، سارا مال، سارا سرمایہ، سارے ڈاکومنٹ جو ساری زندگی جمع کرتا رہا سب کچھ چھین کر ورثاء کے پاس چلا گیا۔ اگر یہ انسان دھوکے میں نہ ہوتا تو ضرور آخرت کے لیے کچھ تیاری کرتا اور دنیا سے بچ کر زندگی گزارتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایسے غافل انسانوں کو بھی چھوڑ دو، ان کے پاس مت جایا کرو، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ غفلت کا اثر تمہارے اوپر بھی پڑ جائے گا۔ انسان جب برے ماحول میں جاتا ہے، برے لوگوں کے پاس جاتا ہے، تو اس کے اثرات بھی انسان کی طبیعت پر پڑتے ہیں۔ وذکر بھی، لیکن ان لوگوں کو بھی نصیحت کرتے رہنا ہے، قرآن کے ذریعے، قرآنی تعلیمات کے ذریعے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے نصیحت کرتے رہنا ہے۔ ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، انہیں کیا سمجھانا ہے کہ بھئی اپنے آپ پر ظلم کر کے، گناہوں میں زندگی گزار کر، اللہ کی یاد سے غافل زندگی گزار کر تم کہیں ایسا نہ ہو جانا کہ قیامت والے دن تم اپنے لیے کوئی سفارشی، کوئی مددگار ڈھونڈو جو تمہیں عذاب سے بچا سکے، جو تمہاری سفارش کر کے تمہیں جنت میں داخل کروا سکے۔ اس دن تو کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اس دن تو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر آج بہت لوگ تعاون کے لیے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے پاس دنیا میں ہر چیز موجود ہے، آخرت میں تو یہ چیزیں کام آنے والی نہیں۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، دنیا کے اندر آدمی کسی مقدمے میں پھنس جاتا ہے، کسی مصیبت میں پھنستا ہے تو مال لگا کر اپنی جان چھڑا لیتا ہے، رشوت دے کر اپنی جان چھڑا لیتا ہے، مقدمے سے بری ہو جاتا ہے، لیکن اوپر اللہ ذوالجلال کا مقدمہ ایسا گرفت والا مقدمہ ہوگا، لا یؤخذ منہا،
اس سے کوئی چیز طلب نہیں کی جائے گی۔ انسان سے یہ نہیں کہا جائے گا تو ساری دنیا کی مال و دولت دے دے تجھے جہنم سے نکال دیا جائے گا، نہیں۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ چیزوں کو بیان فرمایا ہے تاکہ انسان موازنہ کرے اپنی دنیا کی زندگی کا اور آخرت والے گھر کا، کہ انسان جس دنیا میں 60-70 سالہ زندگی گزارنی ہے، اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے کس قدر محنت کر رہا، کس قدر اپنی صلاحیتیں، اپنا جان مال وقت لگا رہا، اور وہ آخرت کا گھر جو ہمیشہ کا گھر ہے، جو جس کی نعمتیں ہمیشہ کی نعمتیں، جس کی جوانی ہمیشہ کی جوانی، جس کی بادشاہت ہمیشہ کی بادشاہت، جہاں کی صحت ہمیشہ کی صحت، اس گھر کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، اس گھر کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر موقع ہے، ورنہ آخرت کے اندر دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا بدلہ آدمی کو ملے گا، صلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ کر، سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔